بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 احادیث مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے جو ہمارے دین کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں۔ پہلی حدیث میں دین کی آسانی اور میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں قبلہ کی تبدیلی کے واقعے کا ذکر ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور صبح اور دوپہر اور شام اور کس قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کیا کرو۔ نماز 5 وقت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی آسانی اور اعتدال کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ دین اسلام میں آسانی ہے اور جو شخص دین میں شدت اختیار کرے گا وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے گا۔ دین اسلام کا مقصد انسان کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دینا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی عبادات اور دینی معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم دین پر عمل کر سکیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی ننہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود اور عیسائی خوش ہوا کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ ظہیر ایک آدمی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے براس سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ یہ حدیث قبلہ کی تبدیلی کے واقعے کو بیان کرتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنا شروع کی۔ اس تبدیلی نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک اہم دینی سنگ میل قائم کیا بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے رد عمل کو بھی ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان اور نمازوں کی قبولیت کی ضمانت دی، چاہے وہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کی گئی ہو یا بعد میں۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔